نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Once again, I welcome you all on board on this topic of project monitoring and controlling. In our last lecture, so far we have covered till the elements of work breakdown structure. We are in a process of building our own foundations, and we are dividing this whole course into different elements, different aspects, and in that we have covered so far project scope, initiation, planning, and WBS elements. So let's have a quick recap of what we have covered so far in the last lecture. The summary of generic work breakdown structure, we spoke of two things. Number one is we spoke of the aspects of project in terms کے project کس طرح کے ہوتے ہیں, result oriented ہوتے ہیں, آپ کے product time stamp ہوتا ہے, آپ کے services ہوتی ہیں یا آپ کا product ہوتا ہے, اس کا starting time ہوتا ہے, اس کا end time ہوتا ہے, اور وہی اس کو ایک project کے طور پہ سامنے رکھتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جب کلوز آؤٹ ہوتا ہے تو وہ پروجیکٹ کہلاتا ہے. جب کلوز آؤٹ نہیں ہوتا اور کچھ آن گوئنگ ایکٹیویٹیز اس میں چل رہی ہوتی ہیں تو دیٹ کمپلیٹس ٹو یور پروگرام. پروگرام میں آپ کے انٹر ریلیٹڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ایونچولی اس پروگرام کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اگر ہم WBS کو جنیرکلی ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا. ویل جسٹ کوئکلی سی کہ پروگرام اور پروجیکٹ کیا ہیں اور ان کا اوور آل ایک جو اسٹرکچر ہوتا ہے WBS کا وہ کیسا ہوتا ہے. اگر آپ لیول 0 پہ دیکھیں تو دیر از اے پروگرام آف XYZ. لیول 1 میں آپ کا پروگرام مینجمنٹ کا کمپوننٹ ہے. اس کے بعد آپ کا فیز / پروجیکٹ اے ایگزامپل کے طور پہ, اگین فیز, پروجیکٹ اور آپ کا آن گوئنگ ورک. جب آپ نے WBS اپنا بنانا ہوتا ہے تو آن گوئنگ ورک کا آپ کے ذہن میں اگر ایک چیز آپ نوٹ کریں یہاں پہ اس اسٹرکچر میں بھی, تو آن گوئنگ ورک جو ہے وہ ڈاٹڈ لائن سے ریپرزینٹ ہوا ہوا ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ نے کوئی بھی چیز آپ کے پروگرام کی یا آپ کے پروجیکٹ کی ہے اور وہ ریلیٹ کر رہی ہے آپ کے پروجیکٹ کے ساتھ تو آپ اس کو جو ہے وہ ریپرزینٹ نہیں کریں گے ہائرارکی میں, یا آپ اس کو کسی جگہ پہ ڈاکومنٹ نہیں کریں گے, یا پھر آپ اس کو کسی جگہ مینشن نہیں کریں گے. دیٹس رانگ. پریکٹیکلی ریمبر دس تھنگ. یہ میری ایک بات یاد رکھیے گا, جب آپ پریکٹیکل ورلڈ میں پروجیکٹ مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, پروجیکٹ مینج کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کا جو بھی سلائٹسٹ سے بھی لنک ہوتا ہے آپ کے پروجیکٹ کا, آپ اس کو اپنے ڈائیگرام میں, اپنے WBS میں یا اوور آل اسٹرکچر آف یور پروجیکٹ آپ اس کو کسی نہ کسی جگہ ضرور مینشن کرتے ہیں. پلاننگ ڈاکومنٹ میں تو آپ اس کو اسپیسیفکلی مینشن کریں گے, چاہے وہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس کے تھرو کریں, چاہے وہ آپ ٹریسیبلٹی میٹرکس میں کریں, چاہے وہ آپ اپنے رسپانسبلٹی میٹرکس میں کریں, چاہے وہ آپ اپنے جو پروجیکٹ چارٹر ہے وہاں پہ کریں, لیکن اس کا لنک کسی نہ کسی جگہ پہ ملنا چاہیے, سو دیٹ کہ جب آپ اپنا WBS ڈیفائن کر رہے ہو یا ڈیزائن کر رہے ہو تو اس وقت آپ اس کو کسی جگہ پہ اس طریقے سے مینشن کریں کہ اس ایکٹیویٹی کا, اس فیز کا, اس پروجیکٹ کا آپ کے پروگرام یا آپ کے اس فیز کا آپ کے پروجیکٹ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے لنک شو ہو سکے, سو دیٹ کہ اگر آپ کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کل کو نکلتی ہے, جو کہ کئی بار پریکٹیکلی ہوتا ہے, یو کین ناٹ پلان ایوری تھنگ. یاد رکھیں, آپ میکسیمم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ ہر چیز کو نہیں کر سکتے. سو جب آپ میکسیمملی کرتے ہیں تو اس میں آپ کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور رہ جاتا ہے. اس ضرور رہ جانے کے اسپیکٹ کو جو آپ نے کور کرنا ہے وہ آپ اس طرح کسی نہ کسی ڈاٹڈ یا لنک باکس میں آپ ان چیزوں کو شو کرتے ہیں, اور اس کا لنک پھر آپ باقی کسی اور کے ساتھ اس فیز میں یا اس پروجیکٹ میں آپ اس کا لنک شو کر دیتے ہیں. سو پروگرام کے لحاظ سے آپ کے لیول 1 پہ انہوں نے پروگرام مینجمنٹ, فیز آف پروجیکٹ اے, فیز, پروجیکٹ, آن گوئنگ ورک شو کیا, اور آن گوئنگ ورک انہوں نے ڈاٹڈ لائن میں شو کیا ہے. کیونکہ ڈاٹڈ لائن میں اس لیے شو کیا ہے, یہ آن گوئنگ ورک ہی وہ ایسا باکس ہے کہ جو اس پروجیکٹ کو پروگرام بنا رہا ہے. کیونکہ اگر وہ پروجیکٹ ہو تو پھر وہ آن گوئنگ ورک نہیں ہوگا, اس کا ایک کلوزنگ فیز ہوگا, اس کا کلوز آؤٹ اس میں ہونا ہے. لیکن کلوز آؤٹ نہیں ہو رہا اور وہ آن گوئنگ ورک ہے, اس لیے اس کو ڈاٹڈ لائن میں شو کر دیا. اگزامپل کے طور پہ پروجیکٹ اے کو لیا ہے, اور پروجیکٹ اے کو پھر ہم نے 3 طرح کے جو ایلیمنٹس تھے ہم نے اس میں ان ایلیمنٹس آف اے پروجیکٹ ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے.
प्रोडक्ट ब्रेकडाउन एलिमेंट्स, सर्विस ब्रेकडाउन एलिमेंट्स, रिजल्ट ब्रेकडाउन एलिमेंट्स। अब प्रोडक्ट बेस ब्रेकडाउन एलिमेंट्स में आपका जो प्रोडक्ट बेस आपका प्रोजेक्ट होगा उसके कंपोनेंट्स उसमें शो होंगे, उसमें वो बता रहे होंगे कि हाँ जी ये किस तरह से ये इसको सारे कंपोनेंट्स को डिवाइड करके उनको फर्दर सब डिवाइड करके बॉटम टू अप आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। सर्विस ब्रेकडाउन में आपके अगर हम प्रोडक्ट ब्रेकडाउन में वापस जाएं तो वहां पर नीचे आपको प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एक जगह पे लिखा हुआ। वो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये पेन है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ये पेन बनाना है, इस पेन बनाने का प्रोजेक्ट है तो इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होंगे। ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, प्लास्टिक का है, इसके फिलिंग एक अंदर है, इसके ऊपर डिजाइनिंग है, ऊपर मार्किंग है, कोटिंग है, कलरिंग है, इसमें ये मेटल ग्रिप है, इसकी निब है, ये सारी के अंदर इसमें स्प्रिंग होगा, ये क्लिक पीछे होगा, ये सारी के सारी आपके प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है। और इनको जब आप इस प्रोडक्ट को बिल्कुल उसको खोल देंगे, खोल के जब आप इसको सामने रखें, सामने रख के आपको पता चलेगा कि एक एक चीज़ के ऊपर आपने जो काम करना है, डिज़ाइनिंग करनी है, उसको ब्रेक डाउन करना है, उसके ऊपर आपके कॉस्ट कितनी लगेगी, वो आप उन सारे कंपोनेंट्स की बेस पे डिज़ाइन कर सकते हैं। सर्विस ब्रेकडाउन एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो हमने उसमें सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, हमने उसमें एग्जांपल ली थी इवेंट मैनेजमेंट की, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो इवेंट मैनेज करवाती है, कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाती है। उस कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स क्या हैं, वो कॉन्फ्रेंस किस तरीके से एक सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस के तौर पे वो प्रेजेंट की जा सकती है, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी। उस एक्टिविटीज़ को हमने ग्रुपिंग का नाम दिया है, क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज़ को जब आप ग्रुप आउट करते हैं, ग्रुप करने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ जी इवेंचुअली आपकी ये सर्विस डिलीवर हुई है, मीन्स कि एक सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई है, उसमें आपके अटेंडेंस होती है, उसमें आपके कॉन्फ्रेंस हॉल अरेंजमेंट होती है, उसमें आपके प्रेजेंटेशंस होती हैं, उसमें आपके स्पाउस एंटरटेनमेंट कुछ हो सकती है, उसमें फूड एंड बेवरेजेस हो सकती हैं। ये सारे के सारे आपके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स आप उनको कवर करोगे तो फिर उसके बाद आपकी एक एंड में एक सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस प्रेजेंट होगी या वो डिलीवर होगी। ग्रुपिंग का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज मिल जाती हैं। जब आपने उसको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपने उसका बनाना होता है तो आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज मिल जाती हैं। वो कैटेगरीज बेसिकली आपके लिए एक बेस लाइन के तौर पे काम कर रही होती है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो आपके मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग की बेस लाइन डिज़ाइन कर रहा होता है। आपने डेफिनेटली, क्योंकि हम ये जो कोर्स है इसको हम नॉर्मल वे में नहीं पढ़ रहे, हम इसको नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिहाज से नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम इसको प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिहाज से देख रहे हैं, कि जिसमें सबसे मेजर एलिमेंट आपका होता है प्रोजेक्ट मॉनिटर करना और प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना। सो ग्रुपिंग का आपको दूसरा बड़ा फायदा ये होता है कि आप उसमें इजीली ट्रैक डाउन कर सकते हैं। एक ग्रुप का अगर कोई रिजल्ट है उसमें कुछ खराबी आ गई है तो वो ओवरऑल आपकी सर्विस पे उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है, नंबर वन। नंबर टू, एक ग्रुप के अगर आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही या आ रही है तो उसका जो रिजल्ट है वो आपके बाकी ग्रुप्स पे किस हद तक पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग, ओवरऑल सर्विस, जो ओवरऑल आपका जो सर्विस डिलीवर करें उसके ऊपर उसका रिजल्ट क्या है, उसके बाद उसके साथ के जो बाकी ग्रुप्स हैं उसके ऊपर उसका रिजल्ट क्या होता है। ग्रुपिंग का एक और जो फायदा होता है वो ये होता है कि आपका जो सर्विस ब्रेकडाउन ग्रुपिंग में आपका जो जितना आप काम डिलीवर कर रहे हैं उसकी आप परफॉर्मेंस चेकिंग भी कर सकते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड में आपके पास मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। उसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये होता है रिजल्ट ओरिएंटेड का कि आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है तो तब इवेंचुअली आपको वो स्पेसिफाइड रिजल्ट मिलेगा। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको वो स्पेसिफिक जो एक रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको उस तरीके से नहीं मिल सकेगा। अगर हम इसको बिल्कुल लेमैन पर्सनल लाइफ, होम लाइफ के लिहाज से देखें तो आपने कोई कुकिंग कर रहे हैं, मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ। ये जो रिजल्ट ओरिएंटेड एलिमेंट्स हैं इसकी एग्जांपल इस तरह है कि आप कोई कुकिंग कर रहे हैं और कुकिंग में आपने
obviously آپ نے اگر چکن بوائل کرنا ہے تو وہ اس کے لیے آپ کو پانی ڈالنا پڑے گا, نہ کہ آپ پہلے نمک ڈال دیں گے, مرچ ڈال دیں گے اور اس کے بعد آپ باقی سارے اسپائسز میں ایڈ کر کے اور لاسٹ میں آپ اس کو بوائل کریں گے. رزلٹ آپ کو لینا ہے تو رزلٹ کے آپ مختلف سٹیپس ڈیزائن کرتے ہیں, وہ سٹیپس ڈیزائن کرنے کے بعد آپ کے پاس وہ رزلٹ آتا ہے. اس کی دوسری تھوڑی سی پریکٹیکل ایگزامپل یہ ہے کہ آپ نے ایک ڈیزائن اسپیسیفکیشن لینی ہے. آپ ڈیزائن کریں گے اس وقت کہ جب آپ مختلف سٹیپس کو فالو کریں گے, آپ کے پاس ریکوائرمنٹس آئیں گی, آپ اس کا پروٹوٹائپ دیکھیں گے, آپ اس کو ان اسپیسیفک سٹیپس کو فالو کرنے کے بعد آپ کے پاس وہ فائنل رزلٹ آ جائے گا. اس کے بعد ہم نے کراس کٹنگ ایلیمنٹس دیکھے تھے, there are 4 کراس کٹنگ ایلیمنٹس, اور اس میں آپ کا انٹیگریٹو تھا. انٹیگریٹو مینس کہ آپ ان کو انٹیگریٹ کرتے ہیں, ایک ایلیمنٹ دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ انٹیگریٹ ہو, دوسرا وہ جب انٹیگریٹ ہوں گے تو وہ تیسرے کے لیے وہ ایک رزلٹ بنیں گے, وہ تیسرا اور چوتھا آپس میں جب رزلٹ انٹیگریٹ ہوگا تو وہ پانچوں کے لیے. انالیٹیکل, آپ انالیسس کرتے ہیں, انالائز کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک پروسیس اورینٹڈ ہوتا ہے. انالیٹیکل میں آپ نے سارا انالیسس کرنا ہے, انالیسس کرنے کے بعد وہ سارے ایلیمنٹس آپ کا ایک WBS سکسیسفل WBS بناتے ہیں. اس کے بعد آپ کا پروسیس ہوتا ہے, پروسیس آپ سرٹن وے میں فالو کریں گے تو اس کے بعد آپ ایونچولی فائنل رزلٹ حاصل کریں گے. لاسٹ ون از یور پروجیکٹ مینجمنٹ ایلیمنٹ, اور وہ آپ کے سپورٹ اینڈ مینجمنٹ کے لحاظ سے ہوتا ہے. وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے اوور آل پروجیکٹ کو, یا اوور آل آپ کے جتنے ایٹریشنز ہوتی ہیں, جتنے آپ کے فیزز ہوتے ہیں, جتنے آپ کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں WBS کے, ان سب کو ایز اٹ از سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. سو ابھی تک ہم نے پروجیکٹ مینجمنٹ کے لحاظ سے جو آپ کے مانیٹرنگ کنٹرولنگ کی جو بیس لائن ہے وہ آپ کے WBS سے سٹارٹ ہوتی ہیں, اور اس میں ہم نے WBS کے جو میجر ایلیمنٹس ہیں, جنیرک ایلیمنٹس, ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. سو لیٹس موو ٹو ٹوڈیز ٹاپک, اور اس میں ہمارے پریویس ٹاپک کی کنٹینیوشن ہے ڈیولپنگ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. ڈیولپ اے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر, یور بیس لائن فار پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ. آؤٹ لائن میں ہم نے انیٹمی آف ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے, لیکن اب جو ہم کریں گے ڈیولپنگ اے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر, ڈپینڈنسیز بٹوین ٹاسک. ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر جب آپ بناتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کے فردر ٹاسک ہوتے ہیں ان کے درمیان ڈپینڈنسیز آپ کیسے کریٹ کرتے ہیں. اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں, کچھ پریفیس ایگزامپل, کچھ نئی, کچھ ہیوسٹک ایگزامپلز, اور کچھ جو ہے وہ پریکٹیکل لائف سے. اسی کے ساتھ آپ ڈپینڈنس کے ساتھ آپ اسکیجولنگ کیسے کرتے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتا دوں کہ میں اسکیجولنگ جو ہے یا کاسٹ ایسٹیمیشن یا ٹائم ایسٹیمیشن میں یہاں پہ ان ڈیپتھ آپ کو نہیں پڑھاؤں گا. اس کی وجہ ابھی ہمارے جو نیکسٹ لیکچر ہے, جب ہمارا WBS کا جو ایک بیس لائن ہے یا اسٹرکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا, اس کے بعد ہم سارے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کو اسٹڈی کرنا شروع کریں گے ون بائی ون فار مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ. آپ کے پروجیکٹ کی جو مانیٹرنگ کنٹرولنگ کی جتنی ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں وہ یہ جو اسٹارٹنگ کے کچھ لیکچرز ہیں, اس کے بعد ہماری وہ ٹوٹل ٹیکنیکل ٹولز اینڈ ٹیکنیکس جو ہیں وہ ہم یوز کرنا شروع کریں گے, ان کو ہم سیکھیں گے. نوٹیشن فار ویژولائزنگ ڈپینڈنسیز, many heuristic and examples. Heuristic means realistic, pragmatic, empirical. آپ اس طرح جو ہے وہ ان کو دیکھیں گے. How detailed should a WBS be? How can you plan a long project when things are unknown or changing all the time? So وہ پلاننگ جب آپ کے پاس بہت زیادہ رسکی پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس کا WBS آپ کیسے کریٹ کرتے ہیں. اگین این ایگزامپل فرام پریکٹیکل لائف, کیونکہ تھیوریٹیکلی تو ہاں وہ بہت آسان ہوتا ہے کہنا جی وہ سارے لسٹ آن کر لیں, بٹ دیٹس ناٹ پاسبل آل دا ٹائم. بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو بہت ان ریئلسٹک ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آرگنائزیشنس کو کرنے پڑ جاتے ہیں. اس صورت میں آپ نے پھر WBS اپنا کن بیسس پہ بنانا ہے, آپ نے رسک کو کیسے مینیج کرنا ہے بیچ میں. What is the problem? Okay, this is a statement I made deliberately. Let's see کہ یہ کہہ کیا رہا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے. Your boss, how long will this take? آپ کا باس آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یا یہ جو کام ہے یہ کتنا ٹائم لے گا. You, between 1 مہینے سے 6 مہینے کے درمیان اتنا آپ کا ہمارا ٹائم لگ جائے گا اس پروجیکٹ میں. People are not happy when you respond that way. You figure out that finishing time any time before 6 months will meet your promise. آپ نے ایک ہوائی طور پہ اپنی جان بچانے کے لیے آپ نے ایک تکا جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, گیسٹیمیٹنگ جسے آپ کہتے ہیں, وہ اس طور پہ آپ نے
बॉस को कह दिया कि जी बिटवीन 1 to 6 month, 1 महीने से 6 महीने तक लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन, मनी, मॉनेटरी टर्म्स, ये सारा कुछ आप मुख्तलिफ बहाने बना के आप ये बात उसको कह देते हैं. Trust me, this is not a good approach. People never like this thing. People never like assuming things. People never like unrealistic facts and figures. कोई ऐसी चीज़ वो मांग रहे होते हैं कि जो लॉजिकल हो. आप अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में जो दूसरा पॉइंट होता है, हम लोग क्योंकि मोस्टली अपने टाइम सेविंग, अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ सेविंग के लिए बहुत सी बातें हम लोग कर देते हैं. तो और वो इसलिए कि अगर विद इन 1 to 6 months के दरमियान ये काम हो गया तो यू विल बी प्रेज लाइक एनीथिंग कि हाँ जी इसने तो कमिट किया था कि 1 महीने से 6 महीने के दरमियान ये काम हो जाएगा, और वो देखो इवेंचुअली ये काम हो गया. 6 months आपने बहुत दूर के बात की, और 1 month प्रॉब्ली उसको एक्चुअली 1 month ही लगना था. योर बॉस फिगर्स दैट विद सम हार्ड वर्क यू कैन डू इन अ 1 month. बॉस होता है, ही नोज विद हिज एक्सपीरियंस कि अगर आप थोड़ा सा इसको लॉजिकली लेके चलें, थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ और स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आप इसको लेके चलें, तो आप इसको विद इन 1 month इजीली कंप्लीट कर सकते हैं. इन रियलिटी एक्चुअली क्या हो रहा है, यू डोंट हैव द स्लाइटेस्ट ऑफ एन आइडिया हाउ लॉन्ग इट विल टेक. आपको इसका कोई आइडिया नहीं है कि वो एक्चुअली काम कितने टाइम में होगा, बिकॉज यू डू नॉट नो द वर्क टू बी डन. एक्चुअली आपको यही नहीं पता कि काम करना क्या है आपने. मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ बहुत बार देखी है, और ये गलतियां हर शख्स ज़िंदगी में गलतियां करता है. स्टार्टिंग में अपनी गलतियों से ही सीखता है, कुछ दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है, कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज से सीखता है. लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि आपको बहुत बार इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता कि आपने करना क्या है. आपको प्रोजेक्ट पता चल जाता है, हाँ जी आपने सपोजली बाइसिकल बनानी है या आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है. थ्योरेटिकली देखें, आइडिया के लिहाज से देखें जी, तो उसके जी इसमें इसका फ्रंट पेज यूँ होना चाहिए, इसमें लॉगिन की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, लॉग आउट की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, या लेट्स से कि आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, उसमें कंटेंट्स होने चाहिए, मेंबरशिप की ऑप्शन होने चाहिए. तो वो आप एक जेनेरिक आइडिया लगाते हैं और कहते हैं हाँ जी ये विद इन 1 to 6 months हो जाएगा. लेकिन एक्चुअली अगर आप उसको नोट करें तो आपको कोई आइडिया नहीं है. यू डोंट हैव द स्लाइटेस्ट ऑफ एन आइडिया कि उसमें क्या क्या काम होगा, उसमें कितना काम करना है. सो जब भी आप याद रखें, जब भी आपको आइडिया नहीं होगा, आप कभी भी उसकी एस्टिमेशन क्या, आप उसकी किसी भी किस्म की एस्टिमेशन नहीं कर सकेंगे. सोल्यूशन, यूज डिवाइड एंड कॉन्कर. ये वर्ड मुझे सबसे अच्छा लगता है. वैसे तो ये एक डिफेंस स्ट्रेटेजिक वो वर्डिंग है, लेकिन पर्सनली आई लाइक दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. आप हमेशा चीज़ों को डिवाइड करो, डिवाइड करके चंक बाय चंक आप उनको अचीव करो. इसी डिवाइड एंड कॉन्कर को आप टीम मैनेजमेंट के लिहाज से भी देख सकते हो. इसी डिवाइड एंड कॉन्कर को आप परफॉर्मेंस के लिहाज से भी देख सकते हो. इसी डिवाइड एंड कॉन्कर के वर्ड को आप अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ तक आप इसको यूज कर सकते हो. पर्सनली आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ दिस थिंग, नॉट नेगेटिवली बट पॉजिटिवली, बिकॉज इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू मेक थिंग्स इन अ पॉजिटिव मैनर. हर चीज़ का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है. सो डिवाइड एंड कॉन्कर को अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिहाज से देखें तो आपके लिए बेस्ट होगा फॉर योर मॉनिटरिंग. आपके मॉनिटरिंग करने के लिए आपके ये सबसे बेस्ट टेक्निक हो सकती है. कंट्रोलिंग करने के लिहाज से भी सबसे बेस्ट टेक्निक हो सकती है, या अप्रोच हो सकती है. ओके, लेट्स मेक इट दिस वे. अप्रोच हो सकती है, नॉट टेक्निक, अप्रोच हो सकती है. टू गिव अ गुड आंसर you have to break the work down into activities for which you can get good time estimation. For these estimates, you compute the estimated project duration. Activities to obtain good time estimate. Identify the work that needs to be done. Work breakdown structure means आप पहले identify करो, उसके बाद आप उसको break down करो. Identify the dependencies between work unit, dependency graph. Estimate the duration of the work to be done, your schedule. जब आपका WBS बन गया, मैंने आपको पहले भी बताया था, WBS बनाने के बाद आप उसके डिपेंडेंसीज क्रिएट करते हैं. अगर हम पीछे एलिमेंट्स को भी देखें तो उसमें भी हमारे पास इंटीग्रेटिव एक था, वो भी आप इंटीग्रेशन उसकी कर रहे होते हैं. दैट इज अगेन एलिमेंट क्रॉस कटिंग एलिमेंट्स में आपका था. क्रॉस कटिंग मीन्स कि आप उसको रिफाइन एलिमेंट्स में था.
Estimate the duration of the work to be done, that is your scheduling. उसी WBS से और डिपेंडेंसी से आप अपनी scheduling भी करते हैं कि आपका एक काम कितने टाइम में ख़त्म होगा तो आपका दूसरा काम शुरू होगा. अगर ये काम ये तीनों काम आप पैरेलल कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ लिंक है तो उसके साथ पैरेलल एक्टिविटीज़ आप कौन कौन सी कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम एक घर बनाते हैं, ठीक है, और उस घर बनाने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं. वहाँ से अब हमने उस घर का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, घर बनाने का जो प्रोजेक्ट है, उसको हमने WBS उसका बनाना है. सो लेट्स सी अगेन फ्रॉम अ लेमन एग्जांपल कि हम उसको कैसे करेंगे. सबसे पहले आइडेंटिफाई द वर्क टू बी डन, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. सर्वे के बाद आप एक्सकेवेशन करेंगे. याद रखें कि ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये वो सारे काम हैं कि जो आपके घर बनाने में यूज़ होते हैं. बहुत से इसमें काम जो हैं वो साइड बाय साइड भी हो सकते हैं, बहुत से इसमें काम इंटीग्रेटिव हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, और वो एक काम होगा तो दूसरा काम होगा, वो उस तरह साथ चलेंगे. सो लेट्स सी कि सर्विंग है, उसके बाद एक्सकेवेशन है, रिक्वेस्ट परमिट्स हैं, बाय मटेरियल है. रिक्वेस्ट परमिट हो सकता है आप पहले ले लें, हो सकता है बाद ले लें. जस्ट एन एग्जांपल, बाय मटेरियल, ले फाउंडेशन, बिल्ड आउटसाइड वॉल, इंस्टॉल एक्सटीरियर प्लम्बिंग, इंस्टॉल इंटीरियर एक्सटीरियर इलेक्ट्रिकल, इंस्टॉल इंटीरियर प्लम्बिंग, इंस्टॉल इंटीरियर इलेक्ट्रिकल, इंस्टॉल वॉल बोर्ड, पेंट इंटीरियर, paint, install interior doors, install floors, install roof, install exterior doors, paint exterior, and install exterior siding, and buy pizza. I love that thing. By the end of the day, when you are successful and you celebrate, that's the best feeling you can have as a project manager. Finding these activities is a brainstorming activity. It requires similar activities used during requirement engineering and analysis, use case modeling. आपका प्रीवियस कोई प्रोजेक्ट था, आपने उससे भी वो कुछ उठाई, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग की, अपने साथ एक्सपर्ट्स को बैठाया, इंजीनियर्स को बैठाया, सिविल इंजीनियर्स को बैठाया, आर्किटेक्ट को बैठाया, अपने फोरमैन को बैठाया, और कुछ यूज केस मॉडलिंग भी आप कर रहे होते हैं. हायरार्किकली ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी. सो आप हायरार्किकली अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे. याद रखें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब हम लोग प्रैक्टिकली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, हम वो सारी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं. बिल्डिंग द हाउस कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द बिल्डिंग साइट, बिल्ड द एक्सटीरियर, बिल्ड द इंटीरियर. प्रिपेयरिंग द बिल्डिंग साइट कंसिस्ट ऑफ, रिमेंबर हम जब स्कोप भी डिफाइन कर रहे थे तो उसमें हमने कंप्यूटिंग सिस्टम का नाम यूज़ किया था. नेक्स्ट लाइन में हमने कंप्यूटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स बताए थे, उसमें हमने कंट्रोल सिस्टम का वर्ड जगह यूज़ किया था. उस नेक्स्ट लाइन में हमने अपने कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट्स सारे बताए थे. वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. प्रिपेयरिंग द बिल्डिंग साइट कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट पॉइंट ऊपर था, बिल्डिंग द हाउस कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द बिल्डिंग साइट. अब नेक्स्ट उसको डिवाइड कैसे कर रहे हैं. प्रिपेयरिंग द बिल्डिंग साइट कंसिस्ट ऑफ सर्वेइंग, excavation, buying of material, laying of foundation, requesting permits. Finding this organization involve characterization and refinement, good after brainstorming, not during brainstorming. Identify dependencies between tasks. The work breakdown structure does not show any dependence among the activities task. Can we excavate before getting the permit? This is what I said before. बहुत से टास्क ऐसे होंगे जो आपके पैरेलल हो रहे होंगे. परमिट हो सकता है हमें पहले मिल जाए, हम लोग परमिट पहले ले लें. हो सकता है हमें परमिट लेने की ज़रूरत नहीं हो, हमारे पास जो एग्रीमेंट आया था उसमें परमिट ऑलरेडी हो, लेकिन आपका ये एक टास्क है, आपने कर लिया है, हो गया है, डजेंट मैटर, आप उसको मेंशन ज़रूर करेंगे. Can we excavate before getting the permit? How much time does the whole project need if I know the individual times? What can be done in parallel? बहुत से काम आपके होंगे. आपने सपोज करें आपने जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और आपने उसकी एग्जाम्पल, आपने उसका पेंट करना है, तो आप एक टीम को लगाएं जो बाहर का पेंट करे, एक टीम को लगाएं जो अंदर का पेंट करे. आपके 3 फ्लोर्स हैं घर के एग्जाम्पल, तो आप टीम को 3 एरियाज में डिवाइड कर दें कि एक दिन जो है वो टीम 1 जो है वो फ्लोर 1 करेगी, टीम 2 जो है फ्लोर 2 करेगी, टीम 3 जो है वो बेसमेंट करेगी. सो आप अपने पैरेलल में एक्टिविटीज कर सकते हैं. आर देयर एनी क्रिटिकल एक्टिविटीज दैट कैन स्लो डाउन द प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंटली? कोई ऐसी एक्टिविटी है
کہ جو آپ کے پروجیکٹ کو سلو ڈاؤن کر سکے. بہت سے کام ہو سکتے ہیں. آپ کی بعض اوقات ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جو آپ کے پروجیکٹ کو بالکل روک دیتی ہیں. آپ کے وہ سارے کام ہوں گے تو پھر آپ کے آگے کچھ کام چل سکے گا. اگر گھر کی کنسٹرکشن کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کے جب تک کہ ایکسکیویشن نہیں ہوگی آپ کا باقی پورا کام نہیں ہوگا. جب تک کہ آپ کے گھر کے الیکٹریسٹی کے جو وائرنگ ہے وہ ساری کمپلیٹ نہیں ہو سکتی, آپ اپنے الیکٹریسٹی کے جو ہیں ایکوپمنٹ ہے آپ وہ نہیں لگا سکتے. جب تک کہ آپ کے پلمبنگ کا کام سارا پورا نہیں ہوگا آپ اپنے گھر میں فوسٹس نہیں لگا سکتے. جو پلمبنگ کے جو آپ کے گھر میں فوسٹس جو یوز ہوتے ہیں واش روم کے. تو اس طرح کے آپ کو وہ سگنیفیکنٹ جو ریلیشن شپ ہے آپ کو وہ پتہ ہونا چاہیے. ڈپینڈنسیز لائک دیز آر شون ان دا ڈپینڈنسی گراف. آپ کا جو ڈپینڈنسی گراف بناتے ہیں اس میں آپ یہ ڈپینڈنسیز شو کرتے ہیں. نوڈز آر ایکٹیویٹیز, لائن ریپرزینٹ ٹیمپورل ڈپینڈنسیز. اوکے, سو دس از واٹ آئی واز ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ کہ یہ ہمارا گھر ہے, اس کے یہاں پہ میں نے ڈپینڈنسی وغیرہ اور یہ سارا لنک, ان کا فلو ڈائیگرام, کون سا کام کس کے ساتھ ہوگا, کون سا پیرالل میں ہو رہا ہوگا, یہ سارا یہاں پہ شو کیا ہے. سو لیٹس اسٹارٹ. دا ایکٹیویٹی بائی مٹیریل مسٹ پریسیڈ دا ایکٹیویٹی لے فاؤنڈیشن. اسٹارٹ ریکویسٹ سرونگ ایکسکیویشن. وہ ریکویسٹ تھی وہ پرمٹ کی. تو آپ یہ دیکھیں کہ پرمٹ اور ریکویسٹ اور اسٹارٹ ان کا آپس میں لنک کس طرح شو کیا گیا. سرونگ کے بعد آپ کا ایکسکیویشن ہوگا. ایکسکیویشن پہلے نہیں ہوگی اور سرونگ بعد میں ہو تو اوبیسلی آپ کا گھر جو ہے وہ کسی بھی ٹائم پہ گر جائے گا. بائی مٹیریل اینڈ لے فاؤنڈیشن. آپ کا مٹیریل آئے گا تو آپ کے فاؤنڈیشن ہوگی. بلڈ آؤٹ سائڈ وال. اب آؤٹ سائڈ وال کے بعد آپ کے دو سیپریٹ بیس جا رہی ہے. انسٹال انٹیریئر پلمبنگ اور انسٹال ایکسٹیریئر پلمبنگ. جب آپ کی آؤٹ سائڈ وال کھڑی ہو جائے گی تو انٹیریئر اور ایکسٹیریئر. انسٹال انٹیریئر الیکٹریکل, انسٹال ایکسٹیریئر الیکٹریکل, انسٹال وال بورڈ, انسٹال ایکسٹیریئر سائڈنگ. پھر اس کو پینٹ ایکسٹیریئر, پینٹ انٹیریئر, انسٹال روفنگ, انسٹال فلورنگ, انسٹال انٹیریئر ڈور, انسٹال ایکسٹیریئر ڈور, اور اس کے بعد آپ کا فنش آ جائے گا. اچھا, یہاں پہ اگر ہم لوگ تھوڑا سا انسٹال جو وال بورڈ ہے اور انسٹال ایکسٹیریئر سائڈنگ ہے, ان دو ایکٹیویٹیز کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد آپ کا پینٹ ایکسٹیریئر اور پینٹ انٹیریئر آتا ہے. لیکن انسٹال بورڈ سے جو دوسرا آپ کا وال بورڈ کے بعد جو دوسرا آپ کا لنک اس کے ساتھ ایکٹیویٹی آ رہی ہے وہ ہے انسٹال فلورنگ کا. لیکن انسٹال فلورنگ کا پینٹ انٹیریئر سے تعلق نہیں ہے اور انسٹال فلورنگ کا انسٹال انٹیریئر ڈور سے تعلق نہیں ہے. اسی طرح سے پینٹ ایکسٹیریئر جب آپ کر رہے ہیں تو اس کے انسٹال روفنگ کا انسٹال ایکسٹیریئر ڈورز کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے یا وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. لیکن یہ ساری کمپلیٹ ہو کے جا کے آپ کو فنش ٹرن کی سولوشن کے طور پہ آپ کو فنش گھر دیتی ہیں. سو یہ ایک بہت ڈپینڈنسی گراف ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایونچولی آپ کو فائنلائز کرنے میں ہیلپ کرے گا کہ آپ نے اپنا WBS کیسے کریٹ کرنا ہے. Map task into time. Estimate starting time and duration for each of the activities in the dependency graph. Compute the longest path through the graph. This is the estimated duration of your project. میں دونوں لائنز کو ریپیٹ کر رہا ہوں. Estimate starting time and duration for each of the activities. Starting time اور duration دونوں activities کا آپ نے estimate کرنا ہے in the dependency graph. Compute the longest path through the graph. This is the estimated duration of your project. جو آپ کے کام کا جو سب سے longest ٹائم ہے جو پاتھ بن رہا ہے چیزوں کو کمپلیٹ کرنے میں, کون سا کس کے ساتھ لنک ہو رہا ہے, پھر کہاں پہ جا رہا ہے, پھر کہاں, پھر والس کے بعد پھر آپ کا فلورنگ آ گیا, فلورنگ کے بعد آپ کا ایکسٹیریئر پینٹ آ گیا, اس کے بعد آپ کے کلرنگ آ گیا, اس کا ڈور انسٹالیشن آ گیا. ایونچولی آپ کا جا کے یہ کمپلیٹ ہو رہا. ہو سکتا ہے ادھر سے شروع کریں اور جو شارٹ پاتھ بنے وہ آپ کا انٹیریئر کے کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا فنش پہ پہنچ جائے, لیکن دیٹس ناٹ اے گڈ ڈیل. آپ ہمیشہ لانگسٹ پاتھ کیلکولیٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ پلس مائنس فیکٹرز لگاتے ہیں اور وہ ایونچولی آپ کے پروجیکٹ کی اوور آل ڈیوریشن کو کمیولیٹ کرتا ہے. اوکے,
جب وہ آپ کے ایسٹیمیشن ہر ایکٹیویٹی کے جب آپ کا سٹارٹ پوائنٹ ہوگا اور اس کے ٹوٹل ڈیوریشن ہوگی تو وہ آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ ایک ایک ایکٹیویٹی کو اور ٹائم کو کیلکولیٹ کر سکیں. یہاں پہ اس بلڈنگ اے ہاؤس اسکیجول پرٹ چارٹ کو اگر آپ تھوڑا غور سے دیکھیں, میں آپ کو اس میں ایک چیز بتا دوں کہ میں یہاں پہ ابھی پرٹ ایکسپلین نہیں کر رہا ہے, یہاں پہ میں ٹائم ڈیوریشن وہ چیزیں لیگ ٹائم کو ان چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے نہیں بتا رہا, میں آپ کو ایک اوور آل چیز بتا رہا ہوں کہ وہ کیا ہے. ایز آئی سیڈ بیفور کہ یہی ساری چیزیں ہم اپنے نیکسٹ لیکچرز میں انڈیویجولی ایز مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کے لحاظ سے ہم ایک ایک پوائنٹ کو سیپریٹلی ایلیبریٹیولی ہم ڈسکس کریں گے اور اسٹڈی کریں گے. سو اوور ہیئر فار اوور WBS اگر ہم اس کو نوٹ کریں تو سٹارٹ میں یہ جتنا جو ریڈ ایریا ہے یہ آپ کے پروجیکٹ کا جو لانگسٹ ٹائم بنتا ہے یہ وہ کیلکولیٹ کر کے دکھا رہا ہے. اسٹارٹ, ریکویسٹ پرمٹ, ایکسکیویشن, بائی مٹیریل, لے فاؤنڈیشن, بلڈ آؤٹ سائڈ وال, اس کے بعد انسٹال انٹیریئر پلمبنگ, انسٹال انٹیریئر الیکٹریکل, انسٹال وال بورڈ, پینٹ انٹیریئر, انسٹال انٹیریئر ڈورز, انسٹال فلورنگ, اور وہ آپ کے فنش لائن پر آ گیا. سو یہ آپ کے تقریباً 1 سال اور سم تھنگ کا یہ ٹائم پیریڈ بنتا ہے, ٹھیک ہے, تقریباً 1.5 سال کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے اگر ہم ان سارے اس کو کیلکولیٹ کریں. اور یہ آپ کو ایک ایک ایکٹیویٹی کا آپ دیکھیں تو وہ آپ کا سٹارٹنگ ٹائم اس کا سٹارٹنگ ڈیٹ کون سی دی ہے اور اس کو ٹوٹل ٹائم کتنا دے رہا ہے, یہ آپ اوپر ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں, نیچے آپ اس کا جو ایکٹیویٹی ٹائم اس کو لگے گا کمپلیٹ کرنے میں وہ نیچے اس کو ڈیز بھی دے رہا ہے کہ اتنے نمبر آف ڈیز لگیں گے. سو یہ ایونچولی ایک ایک ایکٹیویٹی کا یہاں پہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ اپنے WBS بناتے ہیں تو وہ مانیٹر اور کنٹرول کرنے کے لحاظ سے کس طرح امپورٹنٹ ہے, کس طریقے سے وہ مانیٹرنگ کنٹرولنگ میں آپ کو ایک ایک چیز ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. کہ اگر سپوز کریں ایکسکیویشن کا آپ نے ٹائم یہاں پہ مینشن کیا تھا 10 days اور آپ کو نظر آ رہا ہے ود یور انسپیکشن, ود یور کانسٹنٹ میٹنگ ڈسکشن, آپ ان سے اسٹیٹس اپڈیٹس لے رہے ہیں, پرفارمنس اپڈیٹس لے رہے ہیں, یہ سارا کچھ, اور آپ کو پتہ چلتا ہے یا آپ اس سائٹ کو وزٹ کر رہے ہیں ڈپینڈنگ اپون دا کائنڈ آف اے پروجیکٹ, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایکسکیویشن کا ٹائم پیریڈ میں نے 10 دن رکھا تھا اور ابھی 6 دن ہو گئے اور ابھی صرف اور صرف یہ 2 فٹ یا 3 فٹ انہوں نے جگہ اب تک ایکسکیویٹ کیا بیکاز دیر از اے ہارڈ راک آن دس سوائل. تو وہ اس کی وجہ سے ان کو 6 دن لگے اور نیکسٹ 4 days میں اٹس امپاسبل کہ وہ مزید 20 feet وہ اس کو ڈگ ڈاؤن کر سکیں. سو یہ آپ کو اس طرح مانیٹر کرنے اور کنٹرول کرنے میں آپ کو یہاں سے سب سے پہلے آپ کو یہیں سے ہیلپ ملے گی, رادر سب سے زیادہ آپ کو یہیں سے ہیلپ ملے گی. How do we get good estimate time? Estimation of starting time and duration is crucial for setting up a plan. We will discuss methods and heuristic on how to do it and how to establish a project schedule. However, first let us learn a few more technical terms. Definition. A project has a duration and consists of function, activities and tasks. We know that by far we are clear about this thing. Work package kya hota hai? A description of the work to be accomplished in an activity or a task. Work product. Any tangible item that results from a project, function, activity or task. Work package kya hota hai? آپ جو اکمپلش کر رہے ہیں اس ایکٹیویٹی یا ٹاسک سے جو کچھ بھی آپ اکمپلش کر رہے ہیں. جو ورک پروڈکٹ ہوتا ہے وہ اس کا ٹینجیبل آؤٹ کم ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے فرام پرفارمنگ اسپیسیفک فنکشن, ایکٹیویٹی اور ٹاسک. پروجیکٹ بیس لائن, a work product that has been formally reviewed and agreed upon. A project baseline can only be changed through a formal change procedure. یہ بھی ہم لوگ اب تک بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں. Project deliverable, a work product to be delivered to the customer. Definition, functions, activities and tasks. A project has a duration and consists of functions, activities and tasks. آپ کا پروجیکٹ ہے, اس کا ایک ڈیوریشن ہے اور اس میں آپ کے پروجیکٹ میں جب آپ اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں آپ اس کو ایکٹیویٹیز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور وہ ایکٹیویٹیز آپ کے ٹاسک میں ڈیوائڈ ہوتی ہے. پروجیکٹ کے فنکشنز ہوتے ہیں اور ان فنکشنز کو جب آپ پرفارم کرتے ہیں یا ان فنکشنز کو جب آپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یا آپ ان کے ٹاسک کرتے ہیں تو اس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے اس کو آپ بولتے ہیں ورک پیکج, اور اس کا جو ٹینجیبل آؤٹ کم ہوتا ہے اس کو آپ بولتے ہیں ورک پروڈکٹ. یعنی کہ یہ کام کرنے سے اس پروڈکٹ کا فنکشن یہ تھا,
اس میں آپ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی, یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے اندر آپ نے یہ ٹاسک پرفارم کیے, اور وہ کمپلیٹ ہوا تو پتہ چلا کہ ایونچولی یہ ایک پروڈکٹ بنا ہے, سپوزٹلی یہ پین ہے. تو ہر چیز کا اگر اس کا کوئی ٹینجیبل آؤٹ کم نکلتا ہے تو وہ آپ کا ورک پروڈکٹ ہوتا ہے, اور اس کا کوئی ریزلٹ نکل رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کا وہ فنکشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے, وہ آپ کا ورک پیکج بن جاتا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں. ایکٹیویٹی is a major unit of work with precise dates, consist of smaller activities or tasks, culminate in project milestone. اوکے, ایکٹیویٹیز کا میں آپ کو پہلے بھی یہ چیز بتا چکا ہوں, میں آپ کو پھر اس چیز کو ایمفسائز کر رہا ہوں کہ بیسیکلی آپ کے پروجیکٹ کی ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ملٹیپل ایکٹیویٹیز جب آپ ان کو اسٹڈی کریں, جب آپ WBS بنائیں تو پتہ چلے کہ وہ چند ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ جو اٹ سیلف ایک پروجیکٹ بن جاتا ہے. سو آپ یہاں پہ بھی پڑھیں تو میجر یونٹ آف ورک وتھ پریسائز ڈیٹس, کنسسٹ آف اسمالر ایکٹیویٹیز اور ٹاسک. ایکٹیویٹی کی میجر ایکٹیویٹی کی کچھ اسمالر ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی, ان اسمالر ایکٹیویٹیز کی پھر آگے کچھ فردر ٹاسک ہوں گے, اور کمپلیٹ انٹو پروجیکٹ مائل سٹون. تو یہ ایکچولی آپ کے جو پروجیکٹ کے جو آپ نے مائل سٹون سیٹ کیے ہوئے تھے, سپوزلی ریکوائرمنٹ گیدرنگ یا آپ کے TSS ڈیزائن لے آؤٹ, اس کا اسٹرکچر, تو وہ آپ کے اوور آل آپ اس کے کہتے ہیں ہاں جی ڈیزائن یا ریفائنڈ ڈیزائن آپ نے 2 مائل سٹون سیٹ کیے ہوئے تھے, انالیسز آپ نے 3 مائل سٹون سیٹ کیا ہوتا, تو وہ آپ کے ایونچولی ہر ٹاسک جو ہے وہ ایکٹیویٹیز آپ کے فردر مائل سٹونز کے ساتھ کلمنیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. Project function definition. Project function an activity or set of activities that span the duration of the project. I repeat, an activity or set of activities that span the duration of the project. آپ کا پروجیکٹ ہے, اس کے نیچے ایکٹیویٹیز, اس ایکٹیویٹیز کی پھر فردر ایکٹیویٹیز, ان کے نیچے ٹاسک, اور یہ آپ کا سائٹ پہ فنکشن آپ کو مل جاتا ہے. لیٹس سی کہ یہ فنکشن ہوتا کیا ہے. ایگزامپل, پروجیکٹ مینجمنٹ, کنفیگریشن مینجمنٹ, ڈاکومنٹیشن, کنٹرول, کوالٹی کنٹرول, ویریفیکیشن, ویلیڈیشن اینڈ ٹریننگ. کوشچن, is system integration a project function? It depends. Rather, میرا آپ سے یہ کوشچن ہے, آپ کا ایک گروپ ڈسکشن آپ اس پہ کر سکتے ہیں, آپس میں اپنے کولیگز کے ساتھ, اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ 2 کا گروپ بنا سکتے ہیں کہ سسٹم انٹیگریشن ایک فنکشن ہے یا نہیں. ڈپینڈ کرتا ہے. اف یو آسک مائی اوپینین, میں اس کو سمپلی کہوں گا اٹ ڈپینڈس, لیکن آپ نے اس کا ایک ریزلٹ بنا کے دکھانا ہے. آپ نے بتانا ہے اپنی لاجکس کے ساتھ کہ وائی یو سے کہ اٹ ڈپینڈس, وائی یو سے کہ اٹس ناٹ اے پارٹ آف فنکشن, وائی یو سے اٹ از اے پارٹ آف فنکشن. سو وہ جو 3 آنسرز ہیں کہ یس, نو اور اٹ ڈپینڈس, تو وہ آپ نے اس کی ایکسپلینیشن اپنے ساتھ ایک دوسرے کو دینی ہے. میپنگ آف ٹرمز. Project function in IEEE 105 standards are called integral processes. In IEEE 1074 standards, sometimes it is also called cross-development processes. Task. Smallest unit of work subject to management. Small enough for adequate planning and tracking. Large enough to avoid micromanagement. جو ٹاسک ہوتے ہیں, اوکے لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, جو بیسٹ پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے اس نے جو بہت زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے یا جو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے, وہ ٹاسک پہ فوکس کرتا ہے کہ وہ ٹاسک اتنے چھوٹے نہ ہوں کہ وہ مینیج نہ ہو سکیں, یا اتنے زیادہ چھوٹے ہو جائیں کہ اس میں ملٹیپل ریسورسز بہت زیادہ کام کر رہے ہوں, اور بہت زیادہ لوگوں کو اگر 1 گھنٹہ کام کرنے کی ایکٹیویٹی ہے, ٹاسک ہے, تو وہ آپ اس کو آدھے گھنٹے پہ کنورٹ کریں. لیٹس ناٹ ڈو اٹ. ایسا نہ کریے گا, وہ آپ کے لیے ورسٹ پروجیکٹ مینجمنٹ ایکسپیرئنس بن جائے گا. لیکن اگر آپ اپنے اوور آل ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں یا بریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ وہ اتنے مینیجبل ٹاسک میں کنورٹ ہو جائیں, تو that is the optimum thing that you can do to yourself and to your team and the organization itself. بالکل چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں
कि वो माइक्रो मैनेजमेंट उस पर ना करनी पड़े, और ना कि इतने बड़े होते हैं कि वो एक्टिविटी के तौर पे भी उनको लिया जा सके। स्मॉल इनफ फॉर एडुकेट प्लानिंग एंड ट्रैकिंग, कि आप उसकी प्लानिंग भी कर सकें और उसको ट्रैक डाउन भी कर सकें, ना कि इतने हों कि आप उसकी प्लानिंग ना कर सकें या उसकी ट्रैकिंग ना कर सकें। टास्क स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी, एटॉमिक यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड ट्रैकिंग, या दैट्स द बेस्ट टर्मिनोलॉजी दैट यू कैन यूज, कि जैसे हमारा एटम होता है, उन एटम को हम एटम तक हम लोग जा सकते हैं। एटॉमिक यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड ट्रैकिंग, टास्क हैव फाइनाइट ड्यूरेशन, नीड रिसोर्सेज, produce tangible results, document code, etc. Description of a task is done in a work package. Name, description of a work to be done. Preconditions of starting, duration, required resources. Other work packages that need to be completed before this task can be started. Work product to be produced, acceptance criteria for it, risk involved. Completion criteria includes the acceptance criteria for the work product, deliverables produced by the task. Determining task size, finding the appropriate task size is problematic. Yes, it is. आपको बाज़ नहीं पता चलता कि जो काम आप असाइन कर रहे हैं वो टास्क है, वो एक्टिविटी है, या वो किसी भी जगह पे लाई नहीं करती, वो एक एक्टिविटी का या एक टास्क का ही बस वो नॉर्मल प्रोसीजर है। टू डू लिस्ट एंड टेम्पलेट्स फ्रॉम प्रीवियस प्रोजेक्ट, आपको उससे बहुत कुछ पता चल जाता है। ड्यूरिंग इनिशियल प्लानिंग अ टास्क इज नेसेसरली लार्ज, जब आप इनिशियली उसको करते हैं तो आप उस टास्क को, वो बेसिकली एक एक्टिविटी या वो एक्टिविटी से भी एक थोड़ा सा बड़ा होता है, वो यूजुअली एक बड़ा होता है, बड़ा काम होता है, उसको आप फिर फर्दर थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। यू मे नॉट नो हाउ टू डिकम्पोज द प्रॉब्लम इनटू टास्क एट फर्स्ट। ईच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी आइडेंटिफाइज मोर टास्क एंड मॉडिफाइड एग्जिस्टिंग वंस. Tasks must be decomposed into sizes that allow monitoring. Depends on nature of work and how well task is understood. Work package usually correspond to well-defined work assignment for one worker for a week or two. I repeat this point. Work package usually correspond to well-defined work assignment for one worker for a week or two. Work assignments are also called action items. Action items. Definition: action items, a task assigned to a person, a to-do, to be done by a certain time. What, who, when. Heuristic for duration: be done within a week or 2 weeks. Action items should be tracked by the project manager. They should appear on the meeting agenda in the status section. Action item वो होते हैं कि जो आपके to do list के तौर पे काम कर रहे होते हैं, मीन्स के ये काम आपने करने हैं। फॉर इंस्टेंस आज के एक्शन आइटम्स के हैं, आज का एक्शन आइटम है कि जी आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग कंट्रोल की प्रेजेंटेशन देनी है, नंबर 2 आपने उसकी स्लाइड्स बनानी है, नंबर 3 आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, नंबर 4 आपने उसके नोट्स देने हैं आज की। तो आज का ये 3 आवर्स 2 आवर्स 1 आवर्स का जो भी लेक्चर है उसके जो एक्शन आइटम है वो ये हैं, मीन्स कि आपका टू डू लिस्ट। उसके बाद एक एक उसमें से काम, अच्छा जी इसमें ये हु इज़ गोइंग टू डू इट, जी पर्सन XYZ is going to do it. Okay जी इतना when he is going to do it, जी between 1 to 3 he is going to do it. Okay, at what time exactly this lecture will end. तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें बतानी है. They should appear on a meeting agenda in the status section. Examples of to-dos: unit test, class foo, develop project plan. Examples of an action item: Bob posts the next agenda for the context team meeting before September 10-12 noon. अब आपका जो एक्शन आइटम फॉर नेक्स्ट सेशन है वो ये है कि जी आपने इतने बजे आपने ये लेक्चर डिलीवर करना है, या जो नेक्स्ट मीटिंग है उसका जो कॉन्टेक्स्ट आइटम्स हैं वो आपने इस तारीख तक सेंड करने हैं. द टेस्ट टीम डेवलप द टेस्ट प्लान बाय September 18th. Activities: major unit of work culminates in major project milestone. Internal checkpoint should not be externally visible. Schedule event used to measure progress. Milestones often produce project baseline. Formally reviewed work product. Under change control, change require formal procedures. Activities may be grouped into larger activities. Establishes hierarchical structure for the project. Phase steps. Activities allow separation of concern. Precedence relation often exists among activities.
Developing work breakdown structure, we'll just quickly go through and so that we can actually see. There are several different approaches to develop and display a work breakdown structure. Each is effective under different circumstances. Approaches to break activities into detail by product component approach, example design, document, manual, the running system. Functional approach, analysis, design, implementation, integration, testing, reviews. Geographical area, TUM team, CMU team, offshore team, business BD team. Organizational approach, research, product development, marketing, sales, etc. When to use what approach? Distributed team, geographical area approach, experienced team, product component approach. Project has mostly beginners or project manager is inexperienced. Functional approach. Project is a continuation of a previously successful project. No change in requirement, no new technology. Organizational approach. When you choose an approach, stick with it to prevent possible overlap in categories. Mixing different approach, WBS approach is bad. I personally don't recommend anyone कि आप एक project में multiple WBS approach use करें. Personally, there should be one. और आप उसी को strictly follow करें. Consider the WBS for an activity, prepare report. आपने एक activity है, prepare report, उसका आपने जो है वो WBS बनाना है. Functional approach, write draft report, have draft report reviewed, write final report. ये आप उसके activity को आप उसको further divide कर रहे हैं तो उसका आपको ये functional approach में आपके पास ये तीन आएंगे. प्रोडक्ट कंपोनेंट अप्रोच में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 मीन्स के आपका जो प्रोडक्ट है उसके आपने जहाँ पे उसको मेंशन किया है प्रिपेयर रिपोर्ट उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि चैप्टर 1 में ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के उसके रिपोर्ट्स हैं. रिपोर्ट कंप्राइज करते हैं इन तीन कंपोनेंट्स के ऊपर और वो आपकी ओवरऑल रिपोर्ट बनती है. डोंट ट्राई टू मिक्स व्हाई इज दिस बैड. चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 and then have draft report reviewed, write final report. Prepare the final version of chapter 3 can be included in either of the categories, chapter 3 or write final report. So वो एक overlapping हो जाती है और वो overlapping बाज़ का तो आप overdo कर रहे होते हैं in terms of your time, estimate, cost, quality सारा लिहाज से. So जब भी आप अपने WBS बनाएंगे try to follow single approach. जब आपके पास एक single approach होगी उसमें आप overdo नहीं कर रहे होंगे, आप उसमें एक ही काम जो है मल्टीपल टाइम्स नहीं कर रहे होंगे. हाउ डू यू डेवलप अ गुड WBS? एक इसमें अप्रोच जो है वो है टॉप डाउन अप्रोच. स्टार्ट एट द हाईएस्ट टॉप लेवल एक्टिविटीज एंड सिस्टमैटिकली डेवलप इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिटेल फॉर ऑल एक्टिविटीज. Number 2 is brainstorming. Generate all activities you can think of that will have to be done and then group them into categories. Personally, again practically अगर देखा जाए तो आपकी टॉप डाउन अप्रोच जो है वो थोड़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा रियलिस्टिक है, ज़्यादा एम्पिरिकल है, ज़्यादा आपको उसमें आसानी होती है इन टर्म्स ऑफ योर एस्टिमेशन. आप उसमें गेस्टिमेशन नहीं कर रहे होते. विच वन यू यूज डिपेंड्स अपॉन हाउ फेमिलियर यू एंड योर टीम आर विद द प्रोजेक्ट, whether similar projects have successfully been performed in the past and how many new methods and technologies will be used. The top-down approach, specifically all activities required for the entire project will be finished. Determine all tasks required to complete each activity. If necessary, specify sub-activities required to complete each task. Continue in this way until you have adequately detailed your project. Approach is good if you or your team is familiar with the problem. You have successfully managed similar kind of projects before. You are not introducing new methodology, methods or tool. Brainstorming, rest of the things are there, लेकिन मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको इस लिहाज से बताऊंगा कि don't worry about overlap or level of details. Don't discuss activity, wording or other details. Don't make any judgment. Write everything down. आप उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो सेशन होता है उसमें आप हर चीज़ लिखते हैं. मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ बात का तो आपको लगती है कि उसका पार्ट नहीं भी है लेकिन फ्यूचर में जाके कहीं लिंक हो सकता है, आप उसको भी मेंशन कर दें. इवेंचुअली आपको पता चलेगा कि वो आपके ही किसी एक्टिविटी का एक सब पार्ट है. देन स्टडी द लिस्ट एंड ग्रुप एक्टिविटीज इनटू फ्यू मेजर कैटेगरीज विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. इफ अप्रोप्रिएट, ग्रुप एक्टिविटीज अंडर अ स्मॉलर नंबर ऑफ टास्क.
Consider each activity you have created and use the top-down WBS approach to determine any additional activities you may have overlooked. Work breakdown structure को डिस्प्ले करने के कुछ तरीके होते हैं. There are 3 different types. Number 1 is organizational, outline format and bubble format. Let's see कि ये हैं क्या. Organizational format चार्ट में आप prepare report, वही report वाली हम example को लेते हैं. Prepare report, prepare draft report, review draft report, prepare final report, write final report, print final report. Bubble format में आप review draft report, prepare report, review final report, write report and print final report. और outline format में prepare report और वो इसी तरह आपने उसको categorize किया हुआ है. Personally, I prefer कि आप उनको numbers ज़रूर साथ mention करें. Let's skip these wording and we know कि ये basically जो है वो किस area में ज़्यादा बने, लेकिन just quickly see कि ये organization chart जो है ये आपको अपने WBS का ये project का एक bird eye view देने के लिए बहुत बेहतर होता है. Less effective for displaying large number of activities. Outline format easier to read and understand if WBS contain any activities. Bubble format effective for supporting the brainstorming process, not so good for displaying work breakdown structure to audience who are not familiar with the project. Use bubble format to develop the WBS, then turn it into organizational chart or outline format. In large project, use a combination of organizational chart and outline format. Display activities in large in chart format. As I said before कि मैं personally prefer करता हूँ कि आप उसको numbering ज़रूर दें. Numbering का मतलब ये होता है कि आप outline format जिसमें नंबरिंग यूज कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में वो नंबरिंग हर एक्टिविटी के साथ आप साथ मेंशन करें. सो वो इट्स अ काइंड ऑफ अ मर्जर. ह्यूरिस्टिक, यूज टेम्पलेट्स. ट्राई टू ड्राइव द PMP प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान फ्रॉम अ टेम्पलेट. मैंने ये यहाँ पे क्यों मेंशन किया है? नेवर री इन्वेंट द व्हील अनलेस until it is actually necessary to do certain changes. आप कभी भी reinvent ना करो व्हील को. आपके पास आपका कोई ऐसा टेम्पलेट पड़ा हुआ है, उसको यूज करो. A template reflect the cumulative experience gained from doing numerous projects for a particular type. Using templates can save you time and improve your accuracy. When developing templates, develop them for frequently performed tasks, reviews, meeting, checklists, etc. Develop and modify your WBS template from previous projects that worked, not from plans that look good. Use templates as starting points, not as ending points. Continuously update your templates to reflect the experience gained from performing different projects. Develop always more than one WBS. Logically या थ्योरेटिकली देखा जाए तो बड़ी अजीब सा लगता है कि जी एक से ज़्यादा WBS क्यों यूज़ करें. लेकिन अभी जो मैं आपको एग्जांपल और ये जो मटेरियल रिसर्च आपके सामने है और जो एग्जांपल आपको दूंगा और इसी एग्जांपल में आपके लिए एक टास्क है, जब आप उसको करेंगे तो उस वक्त आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको एक से ज़्यादा WBS बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फॉलोइंग हायरार्कीज: entity-oriented decomposition and activity-oriented decomposition. Entity and activity. Example, develop a WBS based on the project document और दूसरा software process activity. Project document, software process activity. आपके पास एक ही project है, उसके एक को आप WBS बना रहे हैं project document से और दूसरा आप बना रहे हैं software process activity के through. So let's see. Project XYZ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू एंटिटी ओरिएंटेड आप WBS बना रहे हैं तो उसमें आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट इंट्रोडक्शन, राइट रिक्वायरमेंट, राइट कॉन्स्ट्रेंट, वो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. प्रोजेक्ट एग्रीमेंट, राइट रिक्वायरमेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, प्रॉमिस डिलीवरी डेट, RAD document and SDD document. Right introduction, describe functional model, or describe object model, describe dynamic model, right design goal, right hardware, software mapping, right boundary condition, data management, right open issues, etc. अब इसी को हम different aspect में देखेंगे, that is on software process activity oriented base.
آپ اس کو ایکٹیویٹی وائز مینس کہ پروجیکٹ انیشیشن، پلاننگ، انالیسس، ڈیزائننگ، پھر اس کے بعد ٹیسٹنگ، پھر اس کے بعد پروٹوٹائپنگ، پھر اس کے بعد آپ کے ڈیلیوری، امپلیمنٹیشن، وہ آپ کو مختلف آپ کے سافٹ ویئر پروسیسز آ جاتے ہیں. چیزیں وہی ہیں، آپ کو وہی پروجیکٹ ہے. اس کے نیچے کوشچن آپ کے لیے میں نے دی ہے. Which activities mentioned in the WBS based on project documents is left out in the WBS based on software process? آپ اس کو آپس میں whether you make your team، آپ انڈیویجولی کریں جیسے بھی ہے، لیکن آپ اس کو آبزرو کریں ان دونوں سلائڈس کو، ان دونوں پروسیس کو، ان دونوں WBS کو، اور آپ کو اس میں خود اندازہ آ جائے گا کہ آپ کو دو طرح کے، دو ڈفرینٹ اپروچ میں ڈپینڈنگ اپون دا سائز اینڈ ٹائپ آف دا پروجیکٹ، اگین سائز اینڈ ٹائپ آف دا پروجیکٹ، آپ اس کو دو ڈفرینٹ وے میں آپ ایک ہی چیز کو ڈفرینٹ اپروچ کے ساتھ کیوں بنانا چاہیے. Okay, another most important aspect in WBS is when you identify activities for a work breakdown structure, you can also identify the risk in your project. Risks are usually associated with unknown information. Unknown information comes in two flavor: unknown unknown and unknown. Known unknown information that you do not have but someone else does. کہ آپ کو پتا ہے کہ کسی اور کے پاس انفارمیشن، لیکن آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے. فائنڈ آؤٹ ہو ہیز انفارمیشن، ڈیٹرمن وٹ دا انفارمیشن از. انٹرویوز، فون کال، ٹاسک، انالیسز. unknown جس کا آپ کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے، نہ آپ کو آئیڈیا، نہ کسی اور کا آئیڈیا، نہ کوئی اس کی ہسٹوریکل انفارمیشن ہے. آپ کو نہیں پتا کہ وہ ایگزسٹ کب کرے گی، کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن یو ہیو این آئیڈیا کہ ہاں ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے. ڈیولپ کانٹینجنسی پلانس فار ایچ آف دیز رسک. These contingency plans need to be followed when you find out the information does not exist. Write these risks down in your project management plan, section 3.3, risk management. Example: risk member in key role leave the project. Risk: members in the key role leave the project. Contingency plan: roles are assigned to somebody else. Functionality of the system is renegotiated with the client. Risk: the project is falling behind schedule. Contingency plan: extra project meetings are scheduled. Risk: team 1 cannot provide function needed by the team 2. Contingency plan: the liaison of both teams get together to solve this problem. Risk: the spot computer will not be available. Contingency plan: we will use an iPad instead. یہ آپ یہ دیکھیں، جو اس میں ایک چیز میں آپ کو مینشن کرنا رہ گئی وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایکٹیویٹی یا رسک، بلکہ اس طرح کہوں گا کہ ایک ایکٹیویٹی اور ٹاسک کے ساتھ یہ رسک ایسوسیٹڈ ہے. لیٹس سے پروجیکٹ از، بلکہ ایسا کہتے ہیں کہ ٹیم 1 کین ناٹ پرووائڈ فنکشن نیڈیڈ بائی ٹیم 2. ٹیم 1 نے ایک ایکٹیویٹی کرنی تھی اور وہ فنکشن وہ ان کو نہیں پرووائڈ کر سکتے ٹیم 2 کو. سو اس کا کیا حل ہے؟ liaison of both team get together to solve this problem. یعنی کہ آپ نے جب اس کو اس لیول تک بریک ڈاؤن کیا کہ جو وہ مینیجبل ہو، تو مینیجبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس کے ساتھ کوئی رسک آپ انوالو کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ رسک اس کے ساتھ فیل کر رہے ہیں تو وہ رسک بھی مینیجبل ہو، یعنی کہ آپ اس کا ایزیلی ڈیسیجن اسی وقت ڈیورنگ یور WBS آپ اس کا ڈیسیجن لے سکیں. Risk: the selection of DBMS, database management system, take too much time. Contingency plan: the database team use a bridge pattern and provide a test stub to be used by the other teams for data access while the selection process goes on. So اس طرح آپ کے یہ مختلف جو ہے وہ رسک مینجمنٹ کے پلانز آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ کو رسک سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایک ایکٹیویٹی یا ایک ٹاسک کے ساتھ رسک انوالو ہو سکتا ہے، وہ رسک ایسوسیٹ ہو سکتا ہے. اس رسک کو آپ نے مینیجبل وے میں کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے ان یور رسک مینجمنٹ پلان. Choosing a single WBS, writing a WBS in different format is good because it allows you to identify activities that you may have overlooked. However, after you identify these activities, add them in either WBS. Choosing a single WBS format to be used in project management plan and for your project. Nothing confuses people fast than trying to use two different work breakdown structure to describe the same project.
ایز اے سیٹ بفور کہ آپ دو ڈفرینٹ یوز کرتے ہیں. آئی پرسنلی پریفر کہ میں دو ڈفرینٹ فارمیٹ یوز کروں, لیکن یوز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسی کو لے کے اس کی بیس پہ آپ ایسٹیمیشن کریں. آپ یوز اس لیے کرتے ہیں سو دیٹ یو کین سی کہ اگر کوئی ڈسکرپنسی رہتی ہے تو اس ڈسکرپنسی کو میں ادر کسی ایک فارمیٹ میں موو کر کے ایک سنگل ڈاکومنٹ یا ایک سنگل جو ہے وہ WBS پریزنٹ کر سکوں. ہاؤ ڈیٹیل شوڈ دا WBS بی؟ So now let's see doing a WBS for long-term project. When developing a work breakdown structure for a long-term project longer than 3 months, introduce at least 2 phases. Phase 1, 3 months, plan your WBS in detail. Here list all activities that take 2 weeks or less to complete. Phase 2, Phase 3 in n months, plan the WBS for the phase in less and less detail. Here list activities that you estimate will take between 1 and 2 months. At the end of phase 1, revise the phase 2 activities to the 2-week level for the next 3 months. Modify any future activities as necessary based on the result of your first 3 months. Continue to revise project management plan this way throughout the project as an evolving document. Phases and large projects: project initiation phase, steady state phase, initial planning phase, project termination phase. Project initiation phase, اس کا ایگزامپل میں آپ کو قصہ دے رہا ہوں کہ پرسن ایکس ایکٹیویٹیز اس کے ایریا کی کیا ہے. میٹ وتھ کلائنٹ, ڈیولپ دا سینیریوز ایز از ویژنری فار پرابلم اسٹیٹمنٹ, ڈیولپ این انیشیل ٹاپ لیول ڈیزائن, establish staffing plan, identify human resources, hire team members, assign a subsystem to each team, write problem statement, write initial software project management plan, WBS, without schedule, without budget, get project plan approved, kick project off, 2 documents, problem statement and project management plan. Duration 4 weeks. When? Before project start. Now what you have to do is you have to make آپ کے اپنے لیے, آپ کی اپنی لرننگ کے لیے میں نے یہ آپ کو پروجیکٹ انیشیل فیز اور انیشیل پلاننگ فیز اور پروجیکٹ ٹرمینیشن فیز, یہ 3 ایریاز میں نے آپ کے لیے رکھے ہیں اور آپ کے سامنے ان کی ساری ایکٹیویٹیز رکھ دی ہیں. اس کا آپ نے WBS بنانا ہے ان بوتھ فارمیٹ, 2 فارمیٹس میں بنائیں گے آپ, اور اس کو پھر آپ دیکھیں گے کہ کون سی ایکٹیویٹی رہتی ہے, کتنی ایکٹیویٹی کو میں کتنے ٹاسک میں ڈیوائڈ کر سکتا ہوں. وہ ٹاسک مینیجبل ہونے چاہیے, مانیٹریبل ہونے چاہیے اور اس کا ایسٹیمیٹ بھی لگایا جا سکے. دوسرا انیشیل پلاننگ فیز, یعنی کہ پلاننگ فیز کے ایکٹیویٹیز ہیں, کچھ میں نے یہاں پہ مینشن کی ہیں, ان کو آپ نے ڈیوریشن میں نے آپ کو دے دی ہے, آپ نے ان کو اپنے WBS میں شو کرنا ہے. پروجیکٹ ٹرمینیشن فیز, project termination phase میں based on input from the post-mortem session, revise your software process, identify in particular any activities that happen in the project, revise the project kick-off activities, revise the project management template to be reused for your next project. آپ نے اس کا بھی ایک سیمپل WBS اپنے پاس بنانا ہے so that کہ آپ کی ایک پریکٹس ہو سکے. So let's have the quick summary کہ ہم نے آج کے دن, آج کے لیکچر میں, اور ہم نے اسی کا جو پریویس لیکچر تھا جو اس کی کنڈیشن آج کی ہے, اس میں ہم نے اوور آل ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچرز, ایکٹیویٹیز ٹو ڈو, یوز کیسز ہم نے بنانا سیکھے ہیں, ڈپینڈنسی گراف ہم نے دیکھا ہے, اور اسکیجولنگ ڈپینڈنسی گراف ڈیکوریٹڈ ود ٹائم ایسٹیمیشن فار ایچ ایکٹیویٹی ہم نے یہ دیکھا ہے. فار می WBS and also for you guys, WBS in terms of your project monitoring controlling is your baseline for everything. آپ کی ہر چیز کی وہ بیس لائن ہے, ہر چیز کا وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس کو سیکھنا, اس کی پریکٹس کرنا is very necessary for you even in your practical life, even in your پرسنل لائف. ایون آپ کوئی ٹور کنڈکٹ کروا رہے ہیں, فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے, کہیں آپ آؤٹ سائڈ سٹی جا رہے ہیں, کسی ریکریشنل ایریا پہ جا رہے ہیں, ایوری تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو پلان, آپ کے پاس وہ ایک لکھی ہونی چاہیے ٹو ڈو لسٹ, اور اس میں آپ میکسیمملی چیزوں کو اس ایریا تک ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ ریسورس بھی موبلائز کر سکیں اور اپنے پیسوں کے لحاظ سے بھی پلاننگ کر سکیں. That's all from myself today. Take care of yourself. See you next week. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.